آج پوری قوم خوش ہے. ایک جگہ غم ہے تو دوسری جگہ اس بات کی خوشی ہے کہ ایران نے ان کو کتے کی حالت کر دی ہے. ان کو وہ منظر دکھا دیا ہے جن نے فلسطین اور غازہ میں ناحق مسلمانوں اور بچوں اور بزرگوں کا حال کیا تھا، جن نے ایسا کیمیکل بوم مارا کہ ویپرائزڈ ہو گیا انسان، اس کی باڈی، اس کی لاش کا کیا، اس کی ہڈیوں کا تک نہیں پتہ چلا. اس قدر انہیں ظلم کیا. اب کچھ لوگ آیت اللہ خمینی کے ہم لوگ سپورٹ میں ہیں، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا، تو ایک اس کے اگینسٹ بول رہے ہیں. میرا میسج ان کے لیے ہے، تمہارے چاہے دیوبند ہو چاہے بریلوی مولانا ہو، جو بڑے علماء ہیں وہ آیت اللہ خمینی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوں، اور جو چٹر مٹر ہیں جن کو کہیں بلایا نہیں جاتا ہے وہ بھوکے پڑے ہوئے ہیں. صاحب ہمارا بس اتنا کہنا ہے کہ ظلم کے خلاف جو کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں. شیعہ سنی کا ایک الگ مسئلہ ہی ہے، ایک ہی نسل کے دو لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہاں سے بات ختم ہے. جس کا الاؤسمنٹ نبی نے کر دیا، جس کو ڈکلیئر علی نبی نے کر دیا، تو اس کے آگے سوال کرنا بیکار ہے. باقی کون کیا کہتا ہے اس کا یہ ذاتی معاملہ ہے. کتابوں پہ لکھی لکھائی کتابوں پہ ہم زیادہ نہیں مانتے ہیں، جو سامنے ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک بڑے عالم و بڑے علماء چاہے دیوبند کے ہوں چاہے بریلوی کے ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور دوسرے غلط کہہ رہے ہیں، تو تم ڈیسائیڈ کر لو تو تم کس کی طرف جاؤ گے. ہم تو پہلے ہی کنفیوز ہو گئے کہ ہم ان کو چنیں یا ان کو چنیں. شیعہ مسئلہ تو بعد میں آ گیا، ہم اپنے میں کنفیوز ہو گئے. تو یار ہم کو جتنا پتا ہے، جتنی ہم صحابیت رکھتے ہیں اپنے اندر، کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہود اور نصارہ 50 سال لگا دیا ان نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے. تمہیں کیا آتا ہوگا جو انہیں آتا ہے؟ تم ترجمہ نہیں بتا پاؤ گے، جتنا بہتر وہ بتا دیں گے، کیونکہ وہ دن اور رات اسی میں لگے ہوئے ہیں، یہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مقصد دین سیکھنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ امت کو دین سے بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں. وہ مسجد میں امامت بھی کریں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، فاتحہ درود کریں گے، جس مقصد پہ تم ہو اس طرح سے تمہارے ساتھ ڈھل جائیں گے، اور تمہیں صرف اور صرف گمراہی میں لے جائیں گے. جو نبی نے بتایا اس راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، آیتوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں. تم اتنے قابل نہیں ہو جو پکڑ پاؤ گے. تم ان کو سچ مانتے ہو، عالم مانتے ہو، ان کے پیچھے گھوم رہے ہو. ایسے ہزاروں لاکھوں یہود اور نصارہ مسجدوں میں گھسے ہوئے ہیں، صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، جو صرف بھٹکانے اور لڑانے کا کام کرتے ہیں. ان کو پہچانو اور اپنی عقل اور اپنے دماغ سے کام کرو. آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ساتھ رہو گے تو ہی فائدے میں رہو گے. اکیلا ایران نے جو کیا ہے، وہ 56 ملک مسلمان تھے، وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ سنی تھے نا، وہ بھی تو کرنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں کرنے آئے؟ اس کا جواب ہے ڈھول تاشے بجاتے ہو، فاتحہ نظر کراتے ہو، دنیا کی چیزیں کراتے ہو، اس میں آگے بڑھ کے کیوں نہیں آئے؟ ہم دونوں سے کہہ رہے ہیں، دیوبند سے بھی کہہ رہے ہیں اور بریلوی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپس میں مت لڑو. یہ شیعہ سنی کا اینگل مت لے کر آؤ. ابھی ساتھ میں کھڑے ہونے کا وقت ہے.